آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے. یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے پڑھوں گا. آپ کو بہت غور سے یہ بات سمجھتی ہے کیونکہ دو بات اگر گفتگو میں کی جائے گی تو بہت وقت لگے گا. اس کو چار مصروں میں جو کہا جائے کہ بھیگی پلکوں کی طرح تم بھی برس جاؤ گے. بھیگی پلکوں کی طرح تم بھی برس جاؤ گے. بجلی کی دھوپ میں ممکن ہے جھلس جاؤ گے. بھیگی پلکوں کی طرح تم بھی برس جاؤ گے. بجلی کی دھوپ میں ممکن ہے جھلس جاؤ گے. اور وقت دیدار ہے جو دیکھ لو چہرہ پڑنا ایسے لوگوں کی زیارت کو ترس جاؤ گے. ایسے لوگوں کی زیارت کو ترس جاؤ گے. آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میرا طریقہ رہبر شریعت حضرت مولوی محمد شوکت صاحب دعوت برکاتہ العالیہ طریقہ حضرت مولانا یعقوب صاحب بھول کر دعوت برکاتہ العالیہ اللہ اور قدر. آئیے حضرت والا سے گزارش کی جائے حضرت والا کچھ نصیحت فرما دیں. اس کے بعد حضرت والا دعا حضرت خاموشی کے ساتھ جگائی بات سے کو اس کے بعد نماز کے بعد آپ فارغوں کو سمجھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وقفا سلام درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. تقریر بہت ہو چکی ہے. عمل کے لیے کاغذ بات کافی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے تھے صحابہ کے ذریعے پہلے اس بات پر عمل ہو جائے پھر آپ ارشاد فرماتے کہ دوسری بات پر عمل کریں. عمل کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ یہاں سے مسجد نبی سے نکلتے تھے اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تاکہ بات دل میں اتر جائے اور لوگوں کے دل میں اتر جائے تاکہ اس بات پر عمل ہو جائے پورا پورا. پھر آگے ارشاد ہونا یہ ہمارا آج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریر کو سنتے ہیں لیکن دل پر اتارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. دل پر بات اتر جائے پھر عمل کرنا آسان ہو جائے. دوسری بات کہ بھائی محبت ہو جائے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. محبت کوئی شے نہیں جو دکھائی جائے بتائی جائے. محبت دل کی کیفیت کا نام ہے. محبت خدا سکھا دیتی ہے انداز محبت کو. محبت لایا ہی نہیں جاتی بلکہ انداز اور اس کے اعتبار اور اس کے خیالات سے لوگ جان جاتے ہیں کہ فلاں کا عاشق ہے. تو بندہ ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کرتا ہوگا تو کیا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا؟ نافرمانی نہ کرنا فرمانبرداری ادا کرنا اس کا نام تقویٰ ہے. اس کا نام کیا ہے بھائی؟ تقویٰ. اور بے داغ جنت میں جانے والا متقی ہوگا. تقویٰ ہوگا جتنے اللہ کا ڈر ہوگا اور جتنے اللہ کا خیال ہوگا دل کے اندر. حضرت علی کرم راج دان کی آواز سن کر کے بدن کانپنے لگتا تھا. بال بدن کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے حاکمی طرح سے بلاوا ہو رہا ہے پتہ نہیں کہ اس کے حکم کو سعادت کے ساتھ پورا کرتا ہوں یا نہ پورا کر سکوں بدبخت ہو جاتا. بدن سرخ ہو جاتا تھا ہمارے خوف کے. آج میرے بھائی ہمارے اذان سنتے ہیں وہ اللہ تو سنتے نہیں اور کوئی سنتا بھی اللہ کا بندہ ہے تو کیا خوف ہوتا ہے. اللہ کا خوف دل کی گہرائی میں اتر جائے
اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے انسان، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس کی زندگی میں۔ میرے بھائی، اللہ کے ولیوں کے نظام میں نے پڑھا ہے، وہ بے چین ہو جاتے تھے، راتوں کو نیند اڑ جاتی تھی، راتوں کو نیند اڑ جاتی تھی، کہتے تھے کہ نیند سونا ہے قبر کے اندر قیامت تک، اور تھوڑے دن کی زندگی جاگ لو اور اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ لیکن اس بات ہے کہ صاحب جہاں گئے ہیں ملاقات کے لیے، جب آپ پہنچا تو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، کچھ وظیفہ پڑھا، اس کے بعد لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد جو ہے رات میں اٹھے، تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو شریف پڑھا، 2 رکعت کی پھر نیت باندھی تو قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور پھر 2 رکعت کی نیت باندھی تو مجھے پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر۔ اس کے بعد بہت دیر تک روتے رہے۔ ہمیں نے دیکھا کہ عشاء کے بعد وہ لیٹ گئے تھے اور بغیر وضو کے انہوں نے مطلب جو ہے یہ نماز تہجد کی، اور پھر صبح جو ہے فجر کے لیے گئے، مسجد کے اندر نماز ادا کری، نماز پڑھائی خود امام۔ معلوم ہوا کہ لیٹے تھے لیکن سوئے نہیں، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا خوف اللہ کا تھا کہ رات کو بے چین ہو گئے، نیند غائب ہو گئی، دنیا دیکھ رہی کہ لیٹے ہیں لیکن ان کو آنکھ نہیں۔ محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب لیٹا تو ایک آیت میرے سامنے آ گئی، اور اس آیت کے اوپر میں مسئلہ نکالتا رہا، پوری رات میں 125 مسائل اس آیت کے اوپر نکالے، اور پوری رات پھر اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے راتوں کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، یہ تقویٰ پیدا کیسے ہوگا؟ یہ پیدا ہوگا صحبت صالح ترا صالح کنب۔ اگر شیخ عادل رحمۃ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنب، اور صحبت صالح ترا صالح کنب، اختیار کرو راستہ تو اللہ تعالیٰ تقویٰ کی صفات پیدا کرتے ہیں۔ مثال بیان کی گئی ہے، زمین کا پھول بچھایا جاتا ہے، اس کے اوپر تلی کا کیا کہتے ہیں، تلی بچھائی جاتی ہے، اس کے بعد چمیلی پھر بچھائی جاتی ہے، پھر تلی بچھائی جاتی ہے، اور 2-3 طے کرنے کے بعد جب پھول کے اندر خوشبو ختم ہو جاتی ہے، بدبو بچا جاتی ہے، تو پھول کو الگ کر دیا جاتا ہے اور تلی کو پھیر دیا جاتا ہے۔ وہ تلی کا تیل جو ہے تلی کا تیل، لیکن وہ چمیلی کا تیل کہلاتا ہے، جو چمیلی کے پھول کے اندر صحبت میں ہو رہا ہے، وہ تلی نہیں ہے، تو اس کی خاصیت بدل گئی۔ ایسے جو شخص اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ خاصیت کو بدل دے گا۔ طریق بہت ہوتی ہے، وہ نور ہوتا ہے اللہ والوں کے اندر، جو نور عمل پر طاقت ہے۔ جس کے اوپر توجہ ڈال دیں، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، مسجد سے جلنے سے نکلے، سامنے دروازے پر کتا بیٹھا تھا، کتے کے اوپر نظر پڑ گئی، توجہ کی نظر پڑ گئی، کتا سجدہ کرنے لگا، یہاں تک کھانا پانی چھوڑ دیا اور سجدہ کرتے کرتے انتقال ہو گیا۔ یہ ہے نور، اللہ والوں کا نور پڑ جاتا ہے، انسان کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، فرمایا گیا، لکھا ہوا کتاب کے اندر ہے، ایک ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے ملتا، 1000 سال کی عبادت سے بدلا ہے۔ عبادت کر رہے ہیں اور سالوں سال کر رہے ہیں، لیکن جو عبادت اللہ کو مقبول ہے، کیا وہ سجدہ ہو چکا ہے؟ کیا وہ رکوع ہم سے ہو چکا ہے؟ وہ قیام ہم سے ہو چکا ہے جو اللہ کو محبوب ہے؟
اپنی عبادت پر خود غور کر سکتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں نماز میں ہمارا دھیان کہاں جا رہا ہے. آج میرے بھائی دور وہ چل رہا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن نیکی کو موت تک بچا لے جانا بڑا مشکل. جس کو پوچھو بھائی شام کو عشاء کی نماز میں آپ دیر سے کیوں آئے؟ ارے بھائی مہمان تھے. تاکہ سمجھے کہ دل کہہ رہا کہ مطلب سمجھے کہ مہمان نواز. نیکی بیکار گناہ لازم، اس کو کہتے ہیں وجوب، اور وجوب تکبر سے زیادہ خراب. وجوب اپنے خود میں نہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہمارے اندر یہ اوصاف ہے، اچھا ہے. یہ میرے بھائی اور کو بڑائی کا نکل جانا، اپنی خود بہنی کو نکل جانا، خاکساری انکساری کا پیدا ہونا، یا اللہ والوں کی صحبت پیدا ہونا. بغیر صحبت کے انسان بلندی نہیں حاصل کر سکتا. بغیر صحبت کے اعلیٰ جنت جا سکتا ہے لیکن بلندی ہونا، اللہ کا قرب حاصل ہونا اور بغیر داغ کے جنت کے اندر گھوم جانا، یہ کمال کی بات ہے. بغیر پوچھ گچھ کے دیکھو میرے بھائی جو علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کا جب تک زمین پر آئے گا تو کچھ حضرات اللہ کے تخت کے آگے ہوں گے، وہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے جن کو صحابی کہتے ہیں یا حوارین کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ماننے والے جو ہے ان کو حوارین کہا گیا ہے، یا شہداء ہیں، یہ آگے سب میں ہوں گے. دائیں طرف مومنین ہوں گے اور بائیں طرف مسلمان ہوں گے تخت کے، اور پیچھے کافر اور منافق ہوں گے. کافر منافق مشرک یہ پیچھے ہوں گے. ان کو پیچھے والوں کو تو ہاں کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ رب العزت آگے والوں سے نہیں فرمائیں گے، وہ تو مطلب خاص اللہ کا قرب زندگی بھی حاصل کیا ہے، انبیاء السلام کی ذات ہے، شہید ہے، مرتبے والے ہیں جو اللہ کی رضا پر اپنی جان کو قربان کیا، خون کو بہایا. آنے والے مطلب جو ہیں مومنین ہوں گے جن کی زندگی اللہ کے ہم پر گزری ہوگی. بائیں طرف والے مسلمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ بائیں طرف والے سے دائیں طرف والے سے کہیں گے مومنوں سے کہ تم بیٹھو، ہم ذرا بائیں والوں سے حساب لے لیں. حساب کے بعد جو ہے تم جو ہے دائیں والے ہمارے جو انبیاء السلام آگے ہیں، جو جس کا امتی ہے ان کے ساتھ جنت کے اندر جائے. لیکن جنت میں جانے والے سب سے پہلے یہ امت ہوگی. سب سے کون پہلے ہوگا؟ امت ہوگی. ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ سے اذان کا کرنے منع کر دیا گیا تو فرمایا، رونے لگے تو کہا بلال رو نہ، تم جنت میں ہم سے پہلے جاؤ گے، ہم بعد میں جائیں گے. کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء پیچھے ہوں اور ہم آگے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب آج جس سواری پر ہم سوار ہوں گے، جس اونٹنی پر اور جس سواری پر سوار ہوں گے، اس میں نکل تمہارے ہاتھ میں ہوگی، اور تم آگے کے چلو گے تو آگے چلنے والا پہلے جنت میں جائے گا، پیچھے سوار والا جو ہے بعد میں جائے گا. راضی ہو گئے. یہ میرے بھائی درجہ ہوگا. بڑے بڑے دنیا میں ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت اس وقت بھی تھے، چاہتے نہیں بلال کو الگ کر دیا جائے، لیکن کیا تھی بلال کے اندر؟ اللہ اس کے رسول کی محبت. اس محبت کی وجہ سے مرتبہ ان کو دیا گیا. بلال رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جھنڈا دیں گے اور جھنڈے کی سائے میں دنیا کے کتنے بھی موزن ہیں سب اس سائے کے اندر ہوں گے. جو شخص 12 میں روایت کے اندر پڑھا ہے کہ 12 سال تک جو شخص اذان کہے اور اذان مطلب کوئی وقت ناغا نہ کرے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. میرے بھائی اور بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا یہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی ذات پر یقین کرنا. کیا اللہ کی ذات پر یقین ہو نماز چھوڑ دے گا مسلمان؟ اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھ رہا ہے ہمارے،
اور تو وہ حاصل کو اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں حساب لے لوں گا، تمہارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تو اس کا خوف آ جائے تو کیا جھوٹ بولے گا، یا نامعلوم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، یا قدم غلط چلے گا، یا خیانت کرے گا، یا ماں باپ کی نافرمانی کرے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی اللہ نے حکم فرما دیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، سب سے بڑی دولت ہے بے داغ میں جنت میں جانے والا تقویٰ والا اور کامل ایمان والا جائے، کامل ایمان والا جس کے اندر خالص اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرتا ہے۔ اس کا نہ کوئی ساجی ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، لڑکا بنانے میں، لڑکی بنانے میں، نابینا بنانے میں یا اپاہج بنانے میں کسی مشورہ نہیں لیتا، خود مختار کل ہے، جیسا چاہتا ہے۔ کسی کو غریب کا مقدر بنایا ہے، کسی کو فاقہ والا مقدر بنایا ہے، کسی کو بادشاہ مقدر بنایا گیا ہے۔ اما ہندو بھائیوں نے کیا یقین کیا، ان کے پنڈتوں نے یہ سمجھا کہ یہ غریب ہو گیا ہے تو پچھلے کرم میں اس نے کوئی برائی کی تو غریب ہے، یا اپاہج ہو گیا ہے تو پچھلے کرم میں کوئی برائی کی تو بچ ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ نے تو غریب امیر نہ بناتا تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، سارے بادشاہ ہوتے دنیا کا نظام چل سکتا، سمجھو نا۔ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنانے کے لیے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے امیر، بادشاہ، فقیر، وزیر، بادشاہ، فوج، ہر چیز کو بنائی ہے، یہ صرف دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کو سزا دی جائے اور کہا جائے پچھلے کرم میں سے برائی کی ہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو تو اللہ ظالم نہیں ہوا۔ اللہ ظالم ہے نہیں ہے، وہ الراحمین ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بے حساب ظلم کیا، ظلم کرنے والا یا اپنے گناہوں میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ معاف کر دیا۔ آپ دعائیں مسئلہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہی تو پڑھتے ہو، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو، مغفرت میری مغفرت مانگ دے، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ ایسی توبہ اور تقویٰ عطا فرما کہ ہم گناہوں کے قریب زندگی میں جائیں۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن غور کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا اللہ سے اقرار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اپنی ذات کو سنبھالو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، کلمہ نہیں پڑھا ہے، حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں، میں نے پڑھا ہے، جب کانپ گیا اللہ کے خوف سے جنت میں جائے۔ اللہ کے خوف سے کسی وقت دل کانپ گیا، اور جو اعلیٰ مقام ہے، جو ہر وقت کانپتا ہے دل، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ من کان اللہ کان اللہ عنہ، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہم اقوا اختیار کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ سے محبت کریں۔ بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے تو فاقہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ دھوپ کے ٹماٹر تو برسات کے اندر پانی کا گرنا گھر کے اندر وہ سب برداشت کر لیتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ہر تکلیف کے اندر مزہ آئے کہ میرا مولا مجھ سے اس حال پر راضی ہے، میرا مولا اس حال پر راضی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ رضا اللہ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا عشق ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، دنیا بھی بنے گی کیونکہ سکون ملے گا۔ سکون بادشاہت میں نہیں ہے۔ آج بادشاہوں سے پوچھئے، بڑا مالدار ہو، ٹاٹا اس وقت مالدار ہے، ہندوستان کو خرید سکتا ہے، اتنا مالدار ہے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تم چنا کے علاوہ کوئی کھا لو گے مر جاؤ گے۔ اب چنا کی سبزی کھائیں، چنا کی روٹی کھائیں، ہم کے لیے ساری نعمتیں بیکار، ڈاکٹر منع کرے تو مر جاؤ گے، نہیں کھا سکتے۔ ان کے حال کو سوچ رہے ہیں تمہارا کیا حال ہے، ہندوستان خریدنے کی سوچے ہیں، لیکن کیا کہے گا، مجھ سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں دنیا میں، مجھ سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں۔ برلا 52 میل اس کے ایک صرف لڑکی، اور اس لڑکی کے بھی ایک لڑکی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا تم شکر کھا لو گے تو مر جاؤ گے، شکر نہیں کھا سکتے۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ تو جس کو جتنے زیادہ تم خریدو گے دیکھو گے اس سے زیادہ وہ پریشان حال ہے۔ لیکن اللہ کے ولی، اللہ سے محبت کرنے والے وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں میرا مولا اس حال میں راضی ہے، ان کو مزہ آتا ہے، ان کو صرف مزہ آتا ہے. جیسے میرے بھائی چاٹ کھانے والا چاٹ کھاتا ہے کر رہا ہے، اور جب کھا لیتا ہے تو کہتا ہے تو پھر لو. دوسرا دیکھنے کا تو بڑا مصیبت میں زیادہ پھنسا ہے، آنسو بھی گر رہے ہیں اور شیشی بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو مزہ آ رہا ہے. ایسے اللہ کے نیک بندے کو جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا دیکھنے میں پریشان نظر آتا ہے، لیکن اس کو اس میں مزہ آتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے، میرا مولا اللہ مجھ سے راضی ہے، لہذا وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے. میرے بھائی نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے. شبلی رحمۃ اللہ علیہ وسلم گئے، ایک صاحب سے پوچھا کہ تم کیوں کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا جو تم جیل کے اندر بند کر دی گئے، 2 سال سزا ہو گئی اور تمہارا ہاتھ کاٹ لیا گیا. تو کہنے لگے کہ بھائی ایک 6 مہینے تک میرا دل چاہا کہ مسور کی دال اور نان روٹی کھاؤں، کیونکہ اس میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کھایا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ گوشت آپ چھوڑ دیں گے، مسور دال مسالے کے لیے ہے تو آپ نان کی روٹی بہت اچھے ذائقے سے، گوشت کے کچھ نہیں اس کے مقابلے میں. بہرحال 6 مہینے اس کے بعد ایک دن بازار کو گئے تو ایک صاحب نے کہا ہماری دعوت قبول کر لیجیے. کہا لائیے کھا لیں گے ہم. تو مسور کی دال اور نان روٹی لایا، نان لائی اور دیا، حضرت نے کھایا تو نفس نے کہا چلو مدت کے بعد 6 مہینے کے بعد آج پیٹ تو بھرے گا، ہم کو پریشان کیا ہے. تو کہا صرف مسور کی دال. شبلی رحمۃ اللہ سے کہا صرف مسور کی دال، اور نفس میری خوش ہو گئی. اس پر اللہ نے سزا دی ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا گیا. میں نے چونکہ آیا تھا کیا کہتے ہیں وہ جو عیسائی بادشاہ کے یہاں لیے جا رہا تھا، مٹکا تھے اس میں شراب تھی 100 مٹکا، میں نے ڈنڈا اٹھایا اور توڑ دیا. وہ سمجھا کہ بادشاہ کا کوئی اہلکار ہوگا، لیکن معلوم ہوا کہ ویسے فقیر آدمی ہے. تو گیا بادشاہ کے اندر، کے اندر بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ اس نے توڑا، کہا دہنے ہاتھ مجھ سے ننگا تھا تو کہا دہنے ہاتھ کاٹ دیا. تو کہا صرف نفس کی خواہش کو پورا کیا، اس پر اللہ نے سزا دی. شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم سزا دی، تو سزا تو زیادہ دینا چاہیے تھا. تو اللہ کی پکڑ بھی ان کے اوپر آتے ہیں جو اللہ سے دوستی اور محبت کرتے ہیں، لیکن مزم آتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی درود شریف پڑھیں گے، دعا کی جائے گی. دیکھو دعا کے اندر 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سن لو بھائی، شاید مولانا لوگ تقریر بہت زیادہ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، لیکن دعا کے بارے میں نہیں بتا رہے. دعا سے پہلے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. آپ یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے. میں نے قرآن حدیث سے جو مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں. دعا سے پہلے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اول بدن پاک ہونا چاہیے. بدن کیا ہے بھائی؟ پاک ہونا چاہیے. دوسرے کپڑے پاک ہونا. 100 روپیہ آپ نے لگایا، 1 پیسہ حرام کا لگایا نہ جائز کا، تو کپڑے پر چاہیے کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک وہ پڑا رہے. تو کپڑے کا پاک خالی دھو دینے سے پاک نہیں ہوگا بھائی، کپڑے کا پاک ہونا لازمی ہے. اور دوسرے میرے بھائی 2 چیزیں ہیں، کپڑے کا پاک ہونا اور تیسرے چیز جو ہے حرام چیز سے بچنا. حرام چیز سے آنکھ کو بچانا، پیر کو قدم آرام سے راستے سے بچانا، ہاتھ کو لڑن سے بچانا. اور چوتھی چیز جو ہے حرام لقمت شبر لقمہ، اس پر شک ہو جائے کہ یہ ہو سکتا حلال ہو نہ حرام ہو، اس کو حلق کے اندر نہ اتارتا. یہ 4 چیزیں دعا سے پہلے کی ضرورت ہے. دعا کے اندر 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اول زبان اللہ سے مانگ رہی ہو، دوسرے آنکھوں سے پانی گر رہا ہو، تیسرے یقین ہو کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، سن رہا ہے ہماری کو، اور چوتھی چیز ہے یقین ہو کہ اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا، جو ہم مانگتا ہوں وہ ملے گا. یہ 4 چیزیں دعا میں آ جائیں پھر بدن کانپ جائے. دعا مانگتے مانگتے نہ مانگو تو بدن کے اندر کب بھی پیدا ہو جائے اور بدن کانپ جائے، اللہ اسی کا کام. تو دعا کے اندر 4 چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله الحمد لله رب العالمين. أسألكم واجبات رحمتك ودعائك والغنيمة من كل ذنب وسلامة من كل لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا حاجة إلا قضيتها اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر صوم المؤمنين اللهم ارزقنا حلالا طيبا كثيرا وارزقنا من خير الرازقين. اللهم ارزقنا حلالا طيبا كثيرا وارزقنا من خير الرازقين. اللهم ارزقنا حلالا طيبا كثيرا وارزقنا من خير الرازقين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل منا اے اللہ ہمارے ایک کریم آقام ذرا بن جان یا اللہ بھلا کام کر سکے. یا اللہ تیرے سامنے آپ پھیلائے ہوئے یہ گندی ہاتھ تیرے سامنے پہلے ہی تو رحیم کریم ہے اور ہم راہمین بڑا کو کرنے والا نہیں. یا اللہ اتنا باقی رہے گی تو قیامت کے تیرے محبوب کے سامنے کون سے منہ لے کر کے جائے گی. محبوب بڑا شرمندگی کی ان کی ہماری حالت کو دیکھ کے. یا اللہ تو معاف کر دے. یا اللہ کوئی مت گناہ کو معاف کر دے. اتنی رات گزر گئی ہے میرے بندے سال کے اندر بیٹھے ہوئے گرمی سے پسینہ بھی سرور ہو رہی ہوا بھی چل رہی لیکن میرے مولا تیری رضا کی خاطر سب بیٹھے ہوئے اپنی رضا سب کو عطا فرما دیجیے. کہ اللہ تقویٰ کی زندگی عطا فرما دیجیے. کہ اللہ اپنی محبوب اللہ بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. امت کے گناہوں کو معاف فرما. تقویٰ کی سوال سے آراستہ فرما. کہ اللہ اپنی یاد ہم سے نکلا اپنا تصور عطا فرما. اپنی محبت عطا فرما. اپنی ذات سے ذاتی تعلق عطا فرما. یا اللہ دل کو اپنی طرف مائل فرما دے. یا اللہ دل کو اپنی طرف مائل فرما دے. یا اللہ دل کے اندر اپنی محبت عطا فرما. اپنی عشق عطا فرما. اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما. یا اللہ زندگان زبان کو اپنے ذکر کے قبول فرما لے. یا اللہ زبان کو اپنے ذکر کے قبول فرما لے. دل کو اپنے ذکر کے قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے رحم حال پر رحم فرما دے. یا اللہ معرفت کے امتحان تک ہم سب کو پہنچا دے. یا اللہ اپنے گھر بیت اللہ شریف کی حاضری قدر کرو. یا اللہ ظاہری اسباب کوئی نہیں میرے مولا تم مسئول الاسباب ہے. اسباب کا پیدا کرنا تیرا کام ہے. یا اللہ محتاج کو غنی کرنا تیرا کام ہے. فقیر کو اللہ مالدار کرنا تیرا کام ہے. مجبور کو اللہ طاقت دینا تیرا کام ہے. نابینا کو راستہ دینا تیرا کام ہے. یا اللہ نابینا کو راستہ دینے والے پاگل کو اللہ بات کرنے والے اشارے سے سمجھانے والا تو ہے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم پر سب پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. پوری امت کو ہدایت عطا فرما. پوری امت کے اندر محبت عطا فرما. آج قومیت کے اندر ہم بٹے ہوئے ہیں. یا اللہ تیرے محبوب سے دور جا رہے تیرے محبوب کے غلاموں کو اللہ اسامہ بن زید کو صبح سال بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. اسامہ بن زید کو صبح سالہ بتا کے روح کی طرف روانہ کیا تھا. ہم تیرے محبوب کی امتی ہمارے اندر بھی اخلاق اتحاد پیدا فرما. نا اتفاقی نا اتحادی کو دور فرما دیجیے. یا اللہ اپنی محبت کا صلہ عطا فرما. اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرما. اپنے پیارے محبوب کے سنت عمل کے لیے عطا فرما. یا اللہ تقویٰ کی صفات سے آراستہ فرما. پوری امت کو آپس میں جوڑ دیجیے. یا اللہ پوری متحد ہو جائے تو بن سکتے ہیں سے تم بھی متحد ہو جائے
تو من سے بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان تارے بگڑے ہوئے تاروں سے کیا بات ملے. یا اللہ اگر متحد ہو جائے تو ہم دنیا پر حاضر ہو سکتے ہیں. یا اللہ ورنہ ہم بکھرے ہوئے قومیت کے اندر بٹے ہوئے تو آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے. یا اللہ متحد بنا دے. یا اللہ تقویٰ کی صفات سے اراضہ فرما. اللہ جتنے امت میں بیمار ہیں استفائی کا عملہ عجلہ مسلات فرما. جو مقروض ہے قرضات ہیں اس طریقے پر پیدا فرما. اس محفل کے اندر جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ سب کو تقویٰ کی صفات کا اراضہ فرما. سب کے دلوں کے اندر اپنی طرف مائل فرما. سب کے دلوں کو اپنی طرف اللہ. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجیے. یا اللہ جن کے میاں بیوی میں کچھ تھکاپٹی ہے یا دوری ہے اللہ دونوں کے اندر جان دین کے اندر محبت عطا فرما. ایسی محبت عطا فرما جیسے فاطمہ زہرا اور حضرت علی کے والے کے اندر تھی. ایسی محبت عطا فرما عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی محبت ہے. اے اللہ کی محبت اور جاننے کے اندر عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو فرما بنا دیجیے. اے اللہ سب کو نمازی بنا دیجیے. نماز کی حضرت روم اتار دیجیے. نماز کا ذوق شوق پیدا فرما دیجیے. کامل نماز عطا فرما دیجیے. یا اللہ کامل نماز عطا فرما دیجیے. کامل روزہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ سلام کرے دوسرے مسلمان بھائی سے تو سلام کے اندر اخلاق عطا فرما. اخلاق عطا فرما. تیری رضا کے لیے ہم سلام کریں. تیری محبت کی بات سے سلام کرے. اور سلام کی دعا ہوتی ہے اپنے بھائی کو دعا کرنے والا دینے والا بنا دے. یا اللہ دعا دینے والا بنا دے. سب کو آپس میں جوڑ دے. سب کی پریشانی کو دور فرما. پورے عالم کے اندر مسلمان جہاں جہاں ستائے جا رہے ہیں یا اللہ سب سے مدد فرما. غیر سے مدد فرما. فرشتوں کی جماعت بھیج کر کے اللہ کو مدد فرما. فلسطین والے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں اللہ نام بدل عطا فرما. یا اللہ نام بدل عطا فرما. یا اللہ نام بدل عطا فرما. یا اللہ محض اپنے کرم سے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب میں ہماری ٹوٹی بھی دعا جو دعا کو کر دے مجھے عطا فرما. یا اللہ جس کے دل میں کوئی بھی تمنا ہو ہم سے نہ کہہ سکے ہے یا دل میں تمنا ہے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے. اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے. یا اللہ آپس میں محبت اور پرچا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتہ یا ارحم الراحمین. سبھی حضرات کبھی